بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سامری جادوگر کون تھا کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا؟ سامری جادوگر کا بچڑا کس وجہ سے بولنے لگا تھا؟ اس نے بچڑا کس چیز سے بنایا تھا اور کیا چیز اس کے منہ میں ڈالی کہ وہ بولنے لگا؟ سامری جادوگر کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے 70 مر کر زندہ ہونے والے آدمیوں کا واقعہ بھی سنائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف کرے، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری جادوگر کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک خبیث شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر انتہائی گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام کو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ پیارے دوستو، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متقف تھے، موسیٰ سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو وہ بچڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، مگر خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا۔ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا، تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ کر جلا دیا اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کرے۔ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائے اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو وہ لوگ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔